بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران. وسیم. ناظرین 3 خبریں آج کی اس ویڈیو میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کی ہماری تینوں خبروں کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے. پہلی خبر ہے ناظرین نیب سے متعلق. نیب جس کا بنیادی کام ہے ریاستی اداروں سے کرپشن کا خاتمہ اور جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں انہیں کیفے کردار تک پہنچانا. لیکن ناظرین بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ نیب کا یہ ادارہ مبینہ طور پر خود کرپشن میں ملوث نکلا. نیب کے افسران کرپشن میں ملوث پائے گئے. ایسے ہی ایک مقدمے کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے نیب کے افسران کے کرپشن میں ملوث ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. سپریم کورٹ میں ہونے والی اس سماعت کا احوال آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. دوسری خبر ہے ناظرین سول ایویشن سے متعلق. سول ایویشن میں پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کے بعد فیک ڈگری کا ایک نیا سکینڈل منظر عام پر آیا. اس سکینڈل کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی. اس خبر کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے. لیکن کل کی سماعت سے ایک روز قبل چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سماعت کرنے والے 5 رکنی لارجر بینچ کو تبدیل کر کے نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. نئے بینچ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کون سے ججز کو شامل کیا ہے اور بینچ میں تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں یہ تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنی پہلی خبر سے کہ وہ کون سے نیب کے افسران ہیں جو کرپشن میں ملوث پائے گئے اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ان افسران کے خلاف کیا حکم صادر کیا ہے. ناظرین نیب کے 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. ایک کا نام ہے شاکر علی اور دوسرے کا نام ہے پرویز شیخ. یہ دونوں کراچی میں اپوائنٹ تھے اور یہ تحقیقات کر رہے تھے. ایک سرکاری افسر ان کا نام ہے سکندر علی ابڑو. سکندر علی ابڑو پر کرپشن کے ایلیگیشن تھے اور جب یہ دونوں افسران سکندر علی ابڑو کے کرپشن کے معاملات کی تحقیقات کر رہے تھے تو اس دوران دونوں افسران کی جانب سے سکندر علی ابڑو کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا اور اس سے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ کے خلاف جو کرپشن کی تحقیقات چل رہی ہیں, نیب جو تحقیقات کر رہا ہے آپ کے کرپشن کے معاملات کی, اگر آپ 10 ملین کی رقم ہمیں دے دیتے ہیں یعنی 1 کروڑ کی رقم دے دیتے ہیں تو آپ کے خلاف نہ صرف کرپشن کے ان کیسز کو بند کر دیا جائے گا بلکہ نیب کی جانب سے آپ کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا اور کرپشن کے ان کیسز سے, ان تحقیقات سے آپ کو مکمل طور پہ بری کر دیا جائے گا. لیکن ناظرین سکندر علی ابڑو نے ان دونوں نیب کے افسران کو 1 کروڑ کی خطی رقم دینے سے انکار کر دیا اور ہراساں کرنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا جس پر ہائی کورٹ نے ان دونوں افسران کے خلاف نیب کے حکام کو کارروائی کرنے کا حکم دیا. ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہوا یوں کہ نیب کے حکام نے دونوں افسران کو شوکاز نوٹس جاری کیا. لیکن شوکاز نوٹس جاری ہونے کے بعد دونوں افسران کا موقف سنے بغیر ہی ان دونوں افسران کو نیب کے حکام نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نوکریوں سے برطرف کر دیا. جب دونوں افسران کو, شاکر علی کو اور پرویز شیخ کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا تو دونوں افسران نے ہائی کورٹ سے, سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور وہاں پر یہ پلی لی گئی, یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہمیں شوکاز نوٹس تو دیا گیا لیکن موقف پیش کرنے کا موقع دیے بغیر ہی ہمیں نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا. اور ناظرین یہ واقعہ ہے 2018 کا. پھر سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو یہ حکم دیا کہ آپ نے برطرف کرنا ہے, آپ کا اختیار ہے, اگر اختیار ہے تو آپ برطرف کر سکتے ہیں. لیکن شوکاز نوٹس جاری کرنے کے بعد آپ کو ان لوگوں کا بیان ریکارڈ کرنا چاہیے تھا, آپ کو انکوائری کرنی چاہیے تھی. انکوائری کے بعد اگر کیس بنتا تھا تو آپ ان افسران کو برطرف کر سکتے تھے. لیکن 3 ماہ کا وقت دیا گیا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے, لیکن 3 ماہ کے اندر تحقیقات کرنے کی بجائے نیب نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور آج سپریم کورٹ میں 2018 کے اس مقدمے کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے نیب کے حکام کے اوپر شدید تشویش کا, شدید برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین نیب تو خود سابق جج ہیں, انہیں پتہ ہے کہ بغیر انکوائری کے کسی شخص کو برطرف نہیں کیا جا سکتا, تو ان دونوں افسران کو بغیر انکوائری کے کیسے برطرف کر دیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ 2018 سے معاملہ چل رہا ہے اور ابھی تک نیب جو ہے اس معاملے کی انکوائری نہیں کر سکتا, انکوائری جو ہے وہ نہیں کر سکا, نیب سے کوئی کام نہیں ہوتا. چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر گھپلا کیا جاتا ہے تاکہ کیس کو خراب کیا جائے. یہاں پر فلسفہ یہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ ریمارکس دینے کا کہ جان بوجھ کر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا لیکن تحقیقات کیے بغیر ہی ان افسران کو برطرف کر دیا گیا تاکہ جب یہ عدالت میں جائیں تو وہاں سے دوبارہ سے بحال ہو جائیں. آگے چل کے
چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب کا ادارہ کر کیا رہا ہے، نیب نے پورے ملک میں تماشا لگایا ہوا ہے، 2 ماہ کا کام تھا لیکن نیب نے 3 سال لگا دیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیب ایسے لوگوں کو تنخواہ اور غلط کام کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، نیب کے افسران فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب جو ہے خاموش بیٹھے ہیں، یعنی چیئرمین نیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے آج سخت ریمارکس پاس کیے ہیں۔ جب یہ عدالت نے ریمارکس دیے گئے تو نیب کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں، ہم اس معاملے کی دوبارہ تحقیقات کریں گے، ازسر نو تحقیقات کریں گے اور تحقیقات کرنے کے بعد جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا ان افسران کے خلاف جاری کر دیا جائے گا۔ تو آپ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تو صرف 2 ملازمین نیب کے سامنے آئے ہیں جو کرپشن میں مبینہ طور پہ ملوث پائے گئے ہیں، اور اتنے کتنے کیسز ہوں گے کہ نیب جس کا کام ہے ریاستی اداروں سے کرپشن کا خاتمہ، ریاستی اداروں میں کرپشن کرنے والے لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچانا، لیکن نیب کے اندر اگر کرپشن ہوگی اور نیب اپنے ادارے کی کرپشن کو قابو نہیں کر پائے گا تو پھر نیب ملک میں ہونے والی ریاستی اداروں میں ہونے والی کرپشن کو کس طرح سے قابو کر سکتا ہے، کس طرح سے کرٹیل کر سکتا ہے۔ تو یہ بات نیب کے اوپر صادق آتی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا۔ دوسروں کو تو نیب کہتا ہے کہ اپنے گھروں کو ان آرڈر کریں، لیکن نیب کا اپنا جو گھر ہے وہ ڈس آرڈر ہو چکا ہے، وہاں پر مبینہ طور پر ایسے افسران موجود ہیں جو پیسے لے کے کرپشن کرنے والے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تحقیقات بند کر دیتے ہیں، انکوائریاں بند کر دیتے ہیں، جو شکایتیں آتی ہیں انہیں جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی سوچنے کی بات ہے اور بڑا المیہ ہے۔ آگے چل کے بات کر لیتے ہیں سول ایویشن کے اسکینڈل کے حوالے سے۔ جیسا میں نے بتایا کہ پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا اسکینڈل سامنے آیا، لیکن اب نیا اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ جو جی ایم سیکیورٹی تھے سول ایویشن کے، ان کی اپنی ڈگری بھی جعلی نکلی۔ ڈگری جعلی نکلے کا یہ معاملہ اس طرح سے سامنے آیا کہ جب وہ جو جی ایم سیکیورٹی تھے سول ایویشن میں، ندیم زبیری ان کا نام ہے، وہ اپنی سروس پوری ہونے کے بعد جب ریٹائرڈ ہو گئے، ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ پینشن دینے کا مرحلہ آیا تو سول ایویشن کو پتہ چلا کہ ندیم زبیری صاحب کی تو ڈگری ہی جعلی ہے۔ تو سول ایویشن نے ان کی جو پینشن اور مراد تھی وہ روک لی کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے، لہٰذا ہم آپ کو پینشن اور پرس وغیرہ نہیں دے سکتے۔ لیکن ندیم زبیری صاحب نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ ندیم زبیری کے حق میں دیا اور یہ کہا گیا کہ انہیں جو پینشن ہے وہ بھی دی جائے اور جو پرکس ان کے بنتے ہیں وہ بھی سول ایویشن کی جانب سے ان کو جاری کیا جائے۔ اس فیصلے کے خلاف سول ایویشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس اپیل کو باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے سخت برہمی کا اظہار کیا سول ایویشن کے معاملات کے اوپر، افیئرز کے اوپر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ سول ایویشن انتہائی بدحال محکمہ بن چکا ہے، جعلی ڈگری والے پائلٹ جہاز چلاتے ہیں، جعلی ڈگریوں پر سیکیورٹی جیسے حساس شعبے میں لوگ نوکریاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پینشن لینے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ایئرپورٹس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کی اس لیے ایسی صورتحال ہے کہ ایئرپورٹس کے اوپر جو منشیات کی سمگلنگ ہے یا دوسری چیزوں کی سمگلنگ ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایئرپورٹس کے اوپر سول ایویشن کے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے، وہ کیمرے بھی کام نہیں کرتے۔ تو عدالت نے سول ایویشن کی اس اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ باقاعدہ تمام ڈاکومنٹس کو، تمام ریکارڈ کو اکٹھا کرنے کے بعد اب اس اپیل پر سپریم کورٹ آف پاکستان باقاعدہ سماعت کر کے حکم صادر کرے گی۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے ندیم زبیری صاحب کو پینشن اور پرکس دینے کا۔ تیسری خبر کے حوالے سے ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان نے کل کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان خود اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے اور بینچ میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس اجاز الاحسن اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل تھے۔ لیکن کل اس کیس کی سماعت کو اس کیس کی کاز لسٹ کو ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا، لیکن آج دوبارہ سے اس کیس کو کاز لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن 5 رکنی بینچ کی بجائے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان بینچ کی سربراہی کریں گے اور جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ بینچ کی تبدیلی کے حوالے سے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جسٹس عمرتا بندیال اور جسٹس اجاز الاحسن چونکہ لاہور میں موجود ہیں، وہاں پر مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے نیا بینچ تشکیل دیا ہے اور نیا بینچ 3 رکنی ہوگا اور کل 12 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کریں گے۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جب کرونا وائرس کی پہلی ویو آئی تھی تو غالباً اپریل 2020 میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کے معاملات پر، حکومتی اقدامات کے معاملات پر یہ سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس مقدمے کی سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوتی رہی، لیکن پہلی ویو کا خاتمہ ہونے سے پہلے ہی اس مقدمے کو
پینڈنگ کر دیا گیا، زیر التوا جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوسری ویو بھی کورونا کی آئی، لیکن اس دوران بھی اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ لیکن تیسری ویو کے آنے کے بعد اب چونکہ حکومت نے 6 چھٹیوں کا اعلان بھی کر دیا ہے، وینٹیلیٹرز کے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، ویکسینیشن کے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو اس دوران تیسری ویو کے دوران سپریم کورٹ کا کرونا وائرس کے معاملے پر ازخود نوٹس لینا حکومت کے لیے کتنا تشویشناک ہو سکتا ہے، کتنا تشویشناک نہیں ہوگا، یہ کل کی سماعت سے پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال آپ ناظرین سے میں اجازت چاہوں گا، کل